والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. میں نے ابھی یہ حدیث جو ہے نا خطبے میں پڑھی. میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. فرمایا الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو صحابہ نے دریافت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلا من ابا، من ابا سے کیا مراد ہے؟ کون انکار کرنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے. اب ہم خود دیکھ لیں ہم اتباع کتنے کاموں میں کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ نافرمانی کتنے کاموں میں کرتے ہیں. ہماری زندگی کا 24 گھنٹے کی زندگی حضور کی اطاعت کے مطابق حضور کی، حضور کی سیرت کے مطابق حضور کی. یہ سوچ و بچار کا مقام ہے. اور نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو بھی ایک لفظ نکلا وہ تو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلا ہوا لفظ جھوٹ نہیں ہو سکتا. جب جھوٹ نہیں ہے تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آپ کی صورت کو بھی اپنائیں، آپ کی سیرت کو بھی اپنائیں؟ ہمارا ظاہری حلیہ بھی حضور کے مطابق، ہمارا باطن بھی حضور کے مطابق. یہ سب کچھ کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر ہم آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لواء الحمد کے نیچے ہم جگہ چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی زیادہ اہمیت کی عامل ہے جی کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میری محبت اس کو ملے گی جو میرے محبوب کی اتباع کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کرنے کی توفیق